موسم اچانک سے خراب ہو گیا تھا۔ اسے ماہین کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ بڑی مشکل سے پرانی حویلی پہنچا۔ اچانک ہی بجلی زور سے کڑکی۔ کمرے میں موجود ماہی بستر کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے دورہ پڑا تھا۔ عالم شاہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ملازمہ جلدی سے آگے بڑھی۔ عالم نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہین کے رونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح سے چھوٹے بچوں کی طرح زور زور سے رو رہی تھی اور امی امی چلا رہی تھی۔ ماہی میری جان، سرسراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میری جان ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہارے پاس ہوں، سب ٹھیک ہے۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ اس کی سانسوں کی کپ کپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے اور قریب ہوا۔ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا کر آہستہ سے بولا، ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، تم اکیلی نہیں ہو۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کی گرمی، اس کے لفظوں کا یقین اور اس کی موجودگی کا احساس ماہی کے دل میں اترتا چلا گیا۔ آپ نے دیر کیوں کر دی؟ آپ کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ عالم شاہ کے لیے اس موقع پر اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ صرف چند مہینے انتظار کر لو عالم، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے ماہی کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکا دی۔ راستے میں ٹریفک جیم ہو گیا تھا اور پھر اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی چلانا بھی مشکل تھا۔ I'm really sorry۔ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ماہی اب ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس نے عالم کے گلے میں بازو ڈھالے اور اطمینان سے اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی عالم کے صبر کا امتحان تھا۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ ہی اسی طرح اس کے صبر کا امتحان لیتی۔ ابھی بھی ماہی نے اپنا سر عالم کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ میرے بالوں میں انگلیاں چلائیں، بالکل اس طرح سے جس طرح سے آپ کل رات چلا رہے تھے۔ اس نے عالم کے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا اور ایک نئی فرمائش کی، کیا میں پہلے فریش ہو جاؤں، اس کے بعد اپنی جان کے پاس آتا ہوں؟ نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد چاہیے گا، فی الحال میرے پاس ہی رہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ آج ہی دوپہر کے وقت اس نے ایک رومانٹک مووی دیکھی تھی۔ وہ سارے سین ریکریٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ شرم کا مادہ حاوی ہو جاتا تھا، لیکن کچھ سمپل سے سین تو وہ ریکریٹ کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتوں سے وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ میڈم نے پھر سے کوئی ناول پڑھا ہے یا پھر کوئی مووی دیکھی ہے۔ اس کی یہ چھوٹی سی بیوی حد سے زیادہ رومانٹک تھی، لیکن اتنی ہی ڈرپوک اور معصوم بھی تھی۔ وہ فی الحال اس کی معصومیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محترمہ پہلے 18 سال کی ہو جائے، اس کے بعد وہ اسے اپنے تمام تر حقوق سود سمیت وصول کرے گا۔ فی الحال وہ اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا اور اس کے معاملے میں بڑے تحمل سے کام لے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز کافی حد تک ظاہر ہو رہے تھے۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ وہ ابھی بھی دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر تھوڑا سا اونچا کیا۔ اس کی لال نشیلی آنکھیں دیکھ کر عالم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اس کے بالوں کو سمیٹنے لگے۔ وہ اس کے تھوڑا سا نزدیک ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ عالم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوطی سے جمائی اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے جا کر لگی تھی اور ابھی وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہونٹ بھی کاٹ رہی تھی۔ عالم نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا۔ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ بھاری لہجے میں بولا تھا اور پھر اس کے گالوں کو چومتا ہوا اسے احتیاط سے سائڈ پر لٹایا۔ تیزی سے واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ اس کو روک بھی نہیں سکی تھی، بس خاموشی سے دروازے کو گھورتی رہی تھی۔
پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بیڈ پر رول ہونے لگی، مگر بدقسمتی سے توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیڈ سے نیچے جا گری۔ اس کے کراہنے کی آواز سن کر وہ واش روم کے اندر سے ہی چلایا تھا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ باہر سے چیختے ہوئے بولی۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لیکن غلطی اس کی اپنی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اگر عالم صاحب کو بتایا تو وہ اس کی ہی عزت افزائی کریں گے کہ تمہارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے۔ عالم کے آتے ہی بارش بھی رک گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت حیرت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ جب وہ حویلی میں نہیں تھا تب زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ اس کے سارے خوف پھر سے تازہ ہو گئے۔ اب موسم اچانک سے خوبصورت اور رومانٹک ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی جب عالم فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا۔ پہلے وہ اس سے بہت گھبرائی اور کترائی رہتی تھی، لیکن اب عالم کے اعتماد دینے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی گھلنے ملنے لگی تھی۔ آہٹ کی آواز سن کر وہ پلٹی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ عالم کو لگا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر شرما جائے گی، مگر وہ تو اچھی خاصی بے شرم ثابت ہوئی تھی۔ واؤ، کتنی اچھی باڈی ہے آپ کی، وہ چلاتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا میں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ اس کے سینے کے بالوں میں اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ عالم نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھورا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے دل میں چل کیا رہا تھا۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر کے عالم کا امتحان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر اسی وقت ہی وہ کوئی نہ کوئی بے وقوفانہ حرکت کر دیتی جس سے عالم کا یہ شک بھی دور ہو جاتا۔ مجھے بتائے نا، جلدی سے اجازت دیں، کیا میں اسے ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے مردوں کی اس طرح کی باڈی کتنی پسند ہے، قسم سے۔ آپ نے براک سیلی کو دیکھا ہے؟ بہت ہاٹ۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اس کی بازو کو دبوچتا ہوا اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ وہ سانس روکے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے علاوہ کبھی بھی کسی دوسرے مرد کا نام نہ لینا، اور نہ ہی میرے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنے کی جرت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ماہی نے اپنے خشک ہونٹوں پر بساختہ لب پھیرے۔ I'm sorry، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ عالم نے اپنی نظریں اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مرکوز کی ہوئی تھی، جو کہ فی الحال اس کی دسترس سے باہر تھے۔ صرف ایک بار 18 سال کی ہو جاؤ، پھر تم دیکھو تم سے سارے حساب کتاب میں کیسے برابر کرتا ہوں، سارے بدلے سود سمیت لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا اور پھر اس سے کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہاتھ لگا سکتی ہو، وہ اسے کھلے عام اجازت دے رہا تھا۔ وہ بے اختیار عالم کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ عالم کو اب تو پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی قربت کے لمحات میں اسے بری طرح سے پاگل کر دے گی، کیونکہ اس لڑکی کے پاس وہ سارے گر تھے جو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی میں چاہیے ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتیں بیڈیز لڑکیوں جیسی بھی تھی۔ اس کے سینے کو چھوڑ کر پھر وہ اس کے بائسپس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اسی وقت عالم کو بھی شرارت سوجی اور اس کا لال انگارا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ فی الحال اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جنم لے رہی تھی، تم جہاں چاہے وہاں پر ہاتھ پھیر سکتی ہو۔ اس کے ذرا سے قریب ہوتے ہوئے وہ گہرے انداز میں بولا۔ ماہی نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی پلکوں کا رقص دیکھتا وہ مدہوش ہونے لگا۔ پھر میں بھی ہاتھ پھیروں گا جہاں پر تم نے پھیرا ہے، میں بھی وہیں پر ہاتھ پھیروں گا۔ توبہ توبہ، کس طرح کی باتیں کریں آپ کتنی بے شرم ہیں۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ عالم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً سے چھپا لیا۔ وہ اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ اسے یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل سنجیدہ ہے۔ تم ہاتھ پھیر سکتی ہو تو میں ہاتھ کیوں نہیں پھیر سکتا؟
یہ تو پھر ناانصافی ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، یہ میری چیزیں ہیں اور میری چیزوں کو آپ میری اجازت کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح چلاتے ہوئے بولی۔ مگر آپ نے ہاتھ لگایا تو میں جا کر آپ کے خلاف کیس درج کروا دوں گی کہ آپ مجھے بیڈ ٹچ کر رہے تھے۔ یہ لڑکی واقعی لاجواب تھی۔ وہ سر ہلکا سا جھٹک کر رہ گیا، جیسے مان گیا ہو کہ اس معصومیت کے سامنے منطق ہار جاتی ہے۔ اسے یوں بے اختیار ہنستے دیکھ وہ اسے گھورنے لگی۔ آنکھوں میں الجھن، شرمندگی اور تھوڑی سی ناراضگی کا عنصر واضح تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں؟ محترمہ، میں آپ کے بائسپس دیکھنا چاہتا تھا، آپ نے تو نہ جانے کیا ہی سوچ لیا۔ چھی چھی۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ جب تک اس کی سمجھ میں محترم کی بات آئی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دلوں کی دھڑکنیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے؟ وہ پھر سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، چلو نیچے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا تھا، لیکن اب وہ اس کے قریب ٹھہرنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، تم بہت تیزی سے بڑی ہو رہی ہو۔ خیر، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے اتنی مشکل بات بھی نہیں کی جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ آپ نے آسان بات بھی نہیں کی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا، اگر آپ مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں تو آسان اردو میں کہا کریں، مجھے مشکل اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تمہارے سیکنڈ ایئر کا رزلٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ غضب خدا کا، اردو میں بھی 35 نمبر لیے تھے، بمشکل ہی پاس ہو سکی تھی تم۔ ظاہر سی بات ہے، ٹیچر آپ جیسا ہوگا تو پھر رزلٹ ایسا ہی آئے گا۔ مجھے بلیم مت دو، میں نے تم پر بہت محنت کی تھی اور جو تھوڑی بہت محنت رہ گئی ہے وہ میں بعد میں کر لوں گا۔ اس نے فوراً ہی بات کو دوسرا رخ دیا اور ایک بار پھر سے اس کے سینے کو گھورنے لگا تھا۔ آپ کی نظریں کچھ زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، کیونکہ وہ اس کو اشارہ نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کی برتھ ڈے قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محترم کے جذبات بھی بے قابو ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ماہی اس کی خالہ جان کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت شرارتی چلبلی سی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو UK میں سیٹل تھا۔ ماہی کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کے خالہ زاد یعنی عالم شاہ کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ وہ مغرور شہزادہ ماہی کو ایک آنکھ بھی نہیں بہاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ کھڑوس تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ماہی نے ایک بار اس کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی تو اس نے ماہی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی مس بیہیو کیا، جس کے بعد سے ماہی کی اس کے ساتھ دشمنی پکی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی رہتی اور اس کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک بار جب وہ ماہی کے گھر آیا تو وہ بہت زیادہ عجلت میں تھا۔ اسے ماہی کے والد کو کچھ فائلز دینی تھی اور اس کے بعد آفس بھی جانا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہی وہاں پر جال بچھا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے اس نے بیرونی دروازہ لاک کیا، ایک غبارہ اس کے سر پر آ کر گرا۔ وہ غبارہ سفید رنگ کے پاؤڈر سے بھرا ہوا تھا۔ ماہی جو کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑی سی ہنسی کی آواز نکل گئی تھی۔ کھی کھی کی آوازیں سن کر اس کی نگاہیں اٹھی تھی اور یہ بھی ماہی کا بچھایا ہوا ایک جال تھا۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کا پاؤں بھی ایک پتلی سی تار کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اس لمحے ایک اور غبارہ اس کے سر کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ وہ غبارہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ماہی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رکو، تم کہاں پر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔
وہ دندناتا ہوا کمرے میں گھس گیا اور محترم کی میٹنگ کے ساتھ ساتھ کاغذات کا بھی بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ غصہ تو اسے اس چیز پر آ رہا تھا کہ ماہی کے والد نے اسے ذرا سا بھی نہیں ڈانٹا، بلکہ اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ اگر وہ ان کی جگہ ہوتا تو وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن مروڑ دیتا جس کی وجہ سے اس کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ رہ گئی تھی۔ پڑھائی میں تو ماہی کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی اماں جان چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کر کے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ UK میں ہی سیٹل ہو جائیں، اور پھر حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے کہ وہاں پر اچانک ہی ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ آمنہ بیگم بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا تھا اور تقریباً 3 مہینے انہیں وہیں پر ہی رکنا تھا۔ وہ بیٹی کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور اگر اسے بہن کے گھر پر چھوڑ بھی دیتی تب بھی لوگ ہزاروں قسم کی باتیں کرتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا سادگی سے نکاح کر کے اسے رخصت کر دیں گے۔ بعد میں جب ماہی کے بھائی سلمان کو اس کی رخصتی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ ابھی تو وہ چھوٹی ہے، ابھی تو وہ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اور آپ نے اسے اس ہٹلر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرے ٹھیک ہونے کا انتظار تو کر لیتے۔ ماہی کے کاغذات میں بھی ایشو آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکے تھے۔ انہیں اس کی رخصتی سے بہتر آئیڈیا اور کوئی بھی نہیں ملا۔ ماہی کو لگا تھا اس کی پڑھائی سے بالکل جان چھوٹ گئی ہے، لیکن جب پہلی ہی رات ان کے شوہر صاحب نے ان کو کتابیں کھولنے کے لیے کہا تو اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عالم شاہ اسے شادی سے پہلے بھی ٹیوشن پڑھانے آتا تھا، اور یہ تقریباً 4 مہینے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ وہ اس کے بابا کے کہنے پر اسے پڑھا رہا تھا۔ آج سے پہلے عالم کو اتنی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں ملی تھی۔ ایک تو وہ لاپرواہ تھی اور اوپر سے کند ذہن بھی تھی، لیکن عالم نے پکا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو ڈگری دلوا کر رہے گا۔ کیا تم نے کورس کی کتاب پڑھ لی ہے؟ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی اسٹڈی روم میں آ کر بیٹھتی۔ 2 گھنٹے وہ لوگ وہیں پر گزارتے۔ اس دوران اگر ماہی کو کوئی پرابلم ہوتی تو وہ اسے ڈسکس کر لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ دونوں ٹانگیں صوفے پر چڑھائے خود کارپٹ پر لیٹے، تکیے کے اوپر سر رکھے، اپنے چہرے کے اوپر ناول رکھے پڑھنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ اس نے عالم کی بات انسنی کر دی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے کورس کی کتاب پڑھ لی ہے؟ اس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں کہا۔ کیا کریں؟ آپ اس طرح سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں۔ اس نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلی دی تھی۔ وہ سیدھا ہونے کی کوشش کی مگر ٹانگیں لڑکھڑا گئی اور وہ زور سے پیچھے کی طرف جا کر گری۔ اس کی سچویشن اچانک ہی آکورڈ ہو گئی تھی اور قمیض بھی کافی حد تک اس کے سر کی طرف گر گئی۔ اس کی پتلی کمر اور باقی کے نشیب و فراز عالم شاہ کی نظروں کے سامنے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا منہ بھی کھل گیا۔ وہ لڑکی تو واقعی میں بہت حسین تھی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنا منہ بند کیا اور اس کے پاس جا کر سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر اس وقت تک وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سر گھٹنوں کے اوپر رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ عالم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے سب دیکھ لیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ یہ سن کر عالم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میرا یقین مانو۔ نہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے، اب آپ میرا مذاق بناؤ گے؟ دیکھو، میں تمہارا مذاق نہیں بناؤں گا، اور کیوں بناؤں گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں نے کچھ نہیں دیکھا، میرا یقین مانو۔ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا تھا، آپ میرا مذاق اس وجہ سے بنائیں گے کیونکہ میں فلیٹ۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ یا میرے اللہ، مجھے تھوڑا سا صبر عطا فرما۔ عالم کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی، کیونکہ ابھی وہ کم عمر تھی، اس وجہ سے اس کے پاس زیادہ نسوانی حسن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ غضب ڈھاتی تھی اور ہر بار ہی عالم کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ تم بالکل بھی فلیٹ نہیں ہو۔ نہیں، میں جانتی ہوں میں فلیٹ ہوں، اور میری دوستیں کہتی ہیں کہ جو لڑکیاں فلیٹ ہوتی ہیں ان کے شوہر ان سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، آخر اس سب سے آپ کو کیا ملتا؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ عالم بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا گیا
اور اس کے سر کو ہولے سے تھپکنے لگا۔ مجھے بتاؤ تمہیں رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ یہ کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ دیکھا؟ آپ نے خود کہا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اچھا تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے پسند نہیں کریں گے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور جہاں تک ان چیزوں کا سوال ہے تو ان کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ جب ٹھیک وقت آئے گا تو تمہاری ساری ٹینشن میں اچھے طریقے سے دور کروں گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ خاموش تھی اور الجھی سی بھی تھی۔ تو کیا یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہی تھی؟ آج محترمہ نے اس بات کی تائید بھی کر لی کہ اسے یہی ایک پرابلم تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے بعد ماہی کے ہاتھ میں اس نے کورس کی کتاب تھما دی۔ چلو اب بیٹھ کر پڑھنا سٹارٹ کرو۔ مگر مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اب مجھے آپ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں، مجھے ہاتھ لگاتے ہیں تو میرے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے اور میرے دل میں بے چینی ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے جب میں آپ کے پاس بیٹھتی تھی اور آپ کے سینے پر سر رکھتی تھی تو مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بہت کچھ ہوتا ہے۔ عالم گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے، اور میرے پیٹ پر بیٹھ کر بتاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیٹ پر بٹھانے لگا تو وہ اچھلتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کے گال پھر سے لال ہو گئے تھے۔ تم نے وہ کتاب پڑھ لی ہے نا؟ اب وہ اس سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں فوراً سے جھکا لی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تم اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ دراصل وہ ایک ڈارک رومانس والا ناول تھا جو کہ عالم شاہ کو اس کے کسی دوست نے دیا تھا، لیکن اسے اس طرح کے ناولز میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ اس کا اپنا دماغ بھی حد سے زیادہ ڈارک تھا۔ ناولز رائٹر کو اس سے سیکھنا چاہیے تھا، اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ عالم شاہ سوچتا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں پھیلائی۔ میں نے تو اس کالے کور والے ناول کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر تمہیں یہ کیسے پتا کہ اس کا کور بلیک کلر کا ہے؟ اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ وہ اسے زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے مزید بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب وہ خود اس سے تھوڑا سا فاصلہ اور تھوڑی سی احتیاط برت رہا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھی، نادان تھی، اسے خود پر کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا، اور وہ اس کی معصومیت جو کہ بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ محترمہ نے ڈارک رومانس والا ناول پڑھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ اس رات بھی کافی دیر تک وہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ جب بھی اس کے دل میں بے چینی ہوتی، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور گہری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگتی۔ اور پھر اس دن جب اس نے اپنے شوہر کی مضبوط چوڑے جسامت دیکھی تو اس کا دل پھر سے بے ایمان ہونے لگا۔ وہ بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی حرکتوں سے اور اس کی آنکھوں سے چھپی ہوئی بے چینی سے اندازہ نہ لگا پاتا کہ محترمہ کے دل میں کون سی آگ جل رہی ہے۔ اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کتاب سائڈ پر رکھ دی تھی۔ آج وہ اس کے پاس سونے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ماہی کو اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت تو تھی، اور اسے بھی ماہی کو اپنے گلے سے لگا کر سونا اچھا لگتا تھا۔ اب کیا مجھے تمہیں انویٹیشن کارڈ دے کر یہاں پر بلانا پڑے گا، یا پھر تم خود چل کر آ رہی ہو؟ وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ماہی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس ناول میں کیا پڑھا تھا؟ اب اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اسے سوال کرا تھا۔ مجھے نہیں یاد، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اپنے اس چھوٹے سے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھمانے لگا۔ مجھے یاد نہیں آئے گا، میری یادداشت بہت کمزور ہے۔ عالم نے انگلی وہیں روک لی۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا ہو، یا شاید وہ آہستہ سے بولا، تم یاد نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں چرا لی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا
دونوں کی ناک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی یوں لگ رہا تھا جیسے ماہی کا سارا خون اس کے چہرے پر آ کر رک گیا ہو۔ وہ لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کے کمر پر ہاتھ جماتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلنے لگا۔ ماہی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اپنا حق پراپر طریقے سے وصول کرنے کے بعد وہ اسے تھوڑا سا دور ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ماہی کی ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ وہ انسان بہت ہی طاقتور تھا، مضبوط جسامت کا مالک تھا، اور اس کی قربت وہ تو آگ سے کم نہیں تھی۔ ماہی کافی دیر تک لیٹی اپنی سانسیں ہموار کرتی رہی، جبکہ وہ اس کو ریلیکس چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس پر اپنی محبت کی پہلی مہر لگا چکا تھا، اور اس ایک لمحے سے وہ اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ رات کے وقت جب وہ لوٹا تو وہ چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ بے وفا عورت، میں نے تو سمجھا تمہیں میرے بغیر نیند نہیں آئے گی، وہ پیار بھری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے بولا۔ اس کے اپنے دونوں پیرنٹس سعودیہ میں سیٹل تھے، وہ اکیلا ہی پاکستان میں رہائش پذیر تھا۔ اپنے ملک کے ساتھ اسے خاص لگاؤ تھا، وہ یہ کنٹری چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اور دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ وہ سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ چھوڑنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے جاتا تھا، لیکن اس کا وہاں پر مستقل طور پر رہنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ صبح ماہی کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے بہت نزدیک موجود تھا۔ جلدی سے اٹھو، تم یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہو، نارمل سے روٹین بھرے انداز میں کہتا ہوا اسے اٹھا کر وہ کبرڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آج بھی اس نے اپنے کپڑے خود ہی پریس کیے تھے، کیونکہ ماہی بیگم کو کل رات بھول گیا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ اب اس چیز کی اسے کیا سزا ملے گی۔ جس دن وہ کوئی کام کرنا بھول جاتی تھی، اس دن وہ اسے صبح جلدی اٹھاتا اور پھر اپنے ساتھ جاگنگ پر لے جاتا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ وہ یوں پیرنٹڈ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کو مجھ سے شرم کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے بولی۔ ہے ہی بے شرم، مجھے کیا؟ اگر یہ مجھ سے نہیں شرماتا تو میں بھی اس سے نہیں شرماؤں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سوچ و بچار میں مصروف تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ کافی دیر تک تو وہ اس کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا۔ پھر جب ماہی نے اپنے ہونٹوں پر بے اختیار ہاتھ رکھا تو اس کے نزدیک چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے ہلکے سے ماہی کے ہونٹوں کو چوما۔ مائی لیڈی، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اسے سائڈ پر کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر فریش ہونے لگی۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی تھی اور اپنی سانسوں کو بحال کرتی رہی۔ یہ شخص تو میرے ساتھ فری ہی ہو گیا ہے، مجھے اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہائے میرے اللہ، اگر اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو ناول میں ہیرو نے ہیروئن کے ساتھ کیا تھا، میرا کیا ہوگا؟ کیا میں بھی اس کی طرح… نہیں۔ خود کو کمپوز کرتی ہوئی وہ فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ مجھ سے اور چلا نہیں جا رہا۔ جاگنگ کے دوران بھی وہ بیچ راستے میں جا کر رک گئی۔ اگر تم 2 منٹ کے اندر یہاں تک نہ پہنچی تو تمہاری سزا آدھا گھنٹہ مزید بڑھ جائے گی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، دیکھیے گا آپ کے ساتھ بھی مکافات عمل ہوگا، کیونکہ آپ میرے صبر کا پیمانہ لبریز کریں۔ تم بھی تو ہر روز میرے صبر کا پیمانہ لبریز کرتی ہو، کیا میں نے کبھی احتجاج کیا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اب آپ میرے ساتھ فری ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کل رات آپ نے مجھے… کیا کیا میں نے؟ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ ہمت ہے تو بول کر دکھاؤ۔ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم ایک نمبر کی ڈرپوک لڑکی ہو جو صرف میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں کر سکتی ہو۔ منہ پر بولتے ہوئے تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا۔ آپ نے کل رات مجھے کس کیا تھا؟
وہ بھی بہت زور کے ساتھ۔ کیوں کیا بے شرم انسان، اپنے لال گالوں کے ساتھ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں قریب سے ایک کپل گزر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ جس انداز میں انہوں نے عالم شاہ کو دیکھا تھا، اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ یہ میری بیوی ہے، تھوڑی سی سٹ پٹا گئی ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کپل مسکراتے ہوئے پھر سے جاگنگ کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو تم، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں بس آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی، اور نہ ہی میں آپ سے شرماتی ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح بے شرم ہوں، اور دیکھیں میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہوں۔ وہ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو انگلی سے چھوتی ہوئی بولا تھا۔ باقی کی بے شرمی مجھے کچھ ہفتوں کے بعد دکھانا، خبردار، اس وقت تم مجھ سے شرمائی۔ چند ہفتوں کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ جلدی سے ٹارگٹ پوائنٹ پر پہنچو، ورنہ آدھا گھنٹہ مزید جاگنگ کرواؤں گا، وہ بھی نان سٹاپ۔ دیکھیے گا فرشتے جہنم میں بھی آپ کا کونے میں لے جا کر امتحان نہ لیں گے، میں انہیں منع کر دوں گا، کیونکہ مجھے کونے میں لے جانے کی اجازت صرف اور صرف میری بیوی کی ہے۔ وہ مسرور لہجے میں بولا تھا۔ میں اور جاؤں گی آپ کے ساتھ، کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دونوں نوک جھونک کرتے بالآخر ٹارگٹ پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے۔ اس نے ایک قدم پہلے اٹھایا تھا، اس لیے خوشی سے چیخ پڑی، میں جیت گئی، میں جیت گئی، آپ ہار گئے، میں ہیرو ہوں، آپ زیرو، میں ونر ہوں، آپ لوزر۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر چیئرنگ کر رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک اس کے لبوں پر نہ رہ سکی، کیونکہ اس کی نظر اپنی بیوی کے عقب میں کھڑے ہوئے ایک گھٹیا انسان پر پڑی، جو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس نے بے اختیار غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بھی قابو پایا تھا۔ ارے میرے پیارے جگری یار، تم یہاں پر؟ سردار فہد نے اس کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تب تک عالم شاہ اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، لیکن میں تمہاری بیوی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے اور بہت معصوم، عمر میں بھی یہ تم سے چھوٹی لگتی ہے، پھر تو یہ نادان بھی ہوگی۔ او ہیلو مسٹر انکل، میں بالکل بھی نادان نہیں ہوں، جتنا دماغ آپ کے پاس ہے اتنا تو میں صرف اپنے گھٹنوں میں رکھتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم چپ کر جاؤ، میں اسے بات کر رہا ہوں، وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر پھر سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ فہد نے اس خوبصورت لڑکی کے منہ سے جب اپنے لیے انکل کا لفظ سنا تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں تمہارے شوہر سے تقریباً 3 سال چھوٹا ہوں گا، لیکن لگتے 10 بچوں کے دادا جان ہیں۔ اس کی زبان بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر وہ اسے نادان کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس کو بے وقوف کہنے کا حق صرف اور صرف اس کے شوہر کے پاس تھا، اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتی تھی۔ عالم شاہ نے اسے زبردستی گاڑی کی طرف بھیج دیا اور خود اپنے پرانے دشمن کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا تو عالم، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ تم مجھ سے الیکشن میں ہارے تھے، اگر تم واقعی میں بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس بار الیکشن میں مزید لے لینا، وہ تو میں تمہیں جیت کر ہی دکھاؤں گا، لیکن پھر اس معاملے میں مجھے تمہاری چھوٹی سی کوآپریشن چاہیے ہوگی۔ وہ ماہی کو گھورتے ہوئے بولا، جو کہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اور جہاں تک میرے خاندان کا سوال ہے تو اگر تم نے اس کی طرف انگلی اٹھائی تو میں تمہارا پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ ویسے تمہاری بیوی سے مل کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ فہد یہ کہہ کر پلٹ گیا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اس فضول انسان کو منہ لگانے کی؟ وہ مجھے نادان کہہ رہا تھا،
آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تو مجھے ہی جواب دینا پڑا۔ میں بولنے ہی لگا تھا کہ تم پہلے سے ہی بول پڑی۔ ہاں پھر تو آپ کو میری حاضر دماغی پر شاباش کہنی چاہیے۔ اگر یہی حاضر دماغی تم میتھ کے پیپر میں دکھاؤ گی تو میں نہ صرف تمہیں شاباش دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آئی فون 17 بھی لے کر دوں گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی تھی۔ پہلے میری پوری بات سن لو اور اس پر غور کرو۔ اگر تم میتھ کے پیپر میں اچھے مارکس لاؤ گی تبھی میں تمہیں آئی فون 17 لے کر دوں گا، اور مجھے کتنے مارکس لانے ہوں گے مجھے بتا دیں، پھر میں وہ ٹارگٹ آپ کو اچیو کر کے دکھاؤں گی۔ زیادہ نہیں، بس 100 میں سے 80 مارکس لے آؤ۔ صاف صاف کہہ دیں کہ آپ مجھے آئی فون دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ منہ پھلا کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جبکہ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اگلے کچھ دن اس نے بہت ہی مصروف گزارے، اور جہاں تک اس کے دشمن یعنی فہد صاحب کا سوال تھا تو اسی رات اس نے فہد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکوا دیا تھا۔ اپنی عورت کے معاملے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح سے فہد اس کو دھمکیاں دے رہا تھا اسے پورا یقین تھا کہ وہ معاملات خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ رات کے وقت وہ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہی تھی، یکدم ہی پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی، دیکھیں وہ جیل میں چلا گیا ہے، میں نے ہی ڈالا ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، یہ میری بددعا کا کمال ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں اور تھوڑا سا پیار دکھایا کریں، کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کو بددعا دے دوں اور کل کو آپ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوں، اور اگر یہی سب کچھ میں تمہیں کہوں تو۔ میں سمجھی نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنے دماغ پر زور نہ ڈالا کرو۔ وہ اس کے دماغ پر ہلکا سا مارتا ہوا صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میرے نزدیک آؤ۔ اس کا لہجہ بھاری ہوا، اس کے ساتھ ہی باہی بھی ہچکچانے لگی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک آؤ۔ اب کی بار وہ بھاری لہجے میں بولا تھا تو وہ ہچکچاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ پیار سے اس کی گردن پر انگلیاں چلا رہا تھا اور کبھی اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کانوں کے لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی تھی، مگر وہ اس کی بات کو انسنا کر چکا تھا۔ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فیروزی کلر کی شرٹ کے ساتھ اس نے وائٹ کلر کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ یہ لباس بھی اسے صرف حویلی کے اندر پہننے کی اجازت تھی، کیونکہ حویلی میں صرف عورتیں ملازمہ تھیں، یہاں پر مرد کام نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ عورتوں سے بھی انسیکیور ہو جاتا، لیکن آج تو ان کی بیگم صاحبہ غضب ڈھا رہی تھی، اور اس کے 18 سال ہونے میں بھی صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، تو اب وہ سب کچھ بھولنے والا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے صوفے پر لٹایا۔ شام کا وقت تھا، وہ سب ملازموں کو فارغ کر چکا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر سایہ بن کر چھایا، اس کی گردن پر جھک کر وہاں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ تم نے پھر سے ایک اور ناول آرڈر کیا تھا؟ وہ اس کی چوری پکڑتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ میرا پڑھنے کا دل کر رہا تھا اور میں نے یوٹیوب پر سرچ بھی کیا تھا کہ یہ انسان کی نیڈس ہوتی ہے، تو پھر تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ یہی کہ اب میری نیڈس مجھ پر حاوی ہو رہی ہے۔ وہ معصومیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی اس معصومیت پر قربان چلا گیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹ سے پھسلتے ہوئے اس کے سینے پر پہنچ گئے، جس کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ 3 دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنے آپ کو باور کروایا، اور پھر اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، تم نے مجھے کتنا تنگ کیا، اور آج میں تمہیں تنگ کروں گا، تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اس نے ماہی کو بیڈ پر بٹھایا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسک گئی تھی، مگر وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا۔ پلیز مجھے کچھ بھی مت کہیے گا، مجھے درد نہ دیجیے گا، وہ ہولے سے منمنائی تھی۔
ڈر تو ابھی بہت دور ہے، ابھی تو میں تمہیں صرف سکون دوں گا، ایسا سکون جو تم نے زندگی میں کبھی کسی اور جگہ محسوس نہ کیا ہوگا۔ وہ سکون تو تمہیں صرف اور صرف میری باہوں میں ملے گا۔ گہرے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا تھا، مگر ماہی نے فوراً سے اپنی شرٹ کو پکڑا اور زوروں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تم میرے نکاح میں ہو میری جان۔ اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑتے ہوئے وہ اسے تحفظ کا احساس دلا گیا۔ آپ ایسے ہی کر لیں، آپ اوپر سے کریں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ خاموشی سے مانتی رہو، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے سر کو ہولے سے جھٹکتے ہوئے وہ اب کی بات تھوڑے سے غصیلے لہجے میں بولا، کیا آپ میرے ساتھ سختی کریں گے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو چومنے لگا۔ تمہارے ساتھ سختی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ خیال تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھوں گا۔ یہ تمہارے لیے کبھی بھی ظالم نہیں بنوں گا، اور تم سے بھی یہ التجا ہے، ظالم بننا چھوڑ دو، مجھ پر مزید ظلم مت کرو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی ایک کمزور سا انسان ہوں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ یکدم ہی شرمندہ ہو گئی، وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھی اور گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پہلے آپ لائٹ بند کریں۔ تو کیا یہ تمہاری شرط ہے؟ جی ہاں، آپ لائٹ بند کریں گے تبھی میں آپ کو اجازت دوں گی۔ لائٹ بند کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ پھر مجھے شرم نہیں آئے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ عالم شاہ نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی۔ اب وہ ہلکے سے اندھیرے میں بھی اسے صاف نظر آ رہی تھی، اس کا سفید رنگ اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ ان کی دونوں آنکھوں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم اگر 7 پردوں کے پیچھے بھی جا کر چھپ جاؤ تب بھی میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا شرارتی لہجے میں بولا۔ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ پھر سے اس کا ہاتھ محترمہ کی شرٹ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے وہ شرٹ اس کے وجود سے الگ کر دی۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ تم فلیٹ بالکل بھی نہیں ہو، اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا۔ اپنی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی، نہ جانے اس دن سے اسے ایک دم کیا ہو گیا، اور پھر جو اس کے وجود پر آخری چیز تھی وہ بھی اس نے الگ کر دی۔ اب وہ اس کے سامنے بغیر لباس کی تھی، مکمل نظارہ پیش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی تھی وہ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر اسے اپنے تمام تر حقوق وصول کرتا، اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ بے ساختہ بدمزہ ہوا تھا۔ وہ کال کاٹ دیتا، لیکن جس شخص کا نمبر جگمگا رہا تھا اسے دیکھ کر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی تھی جو گھبرائی اور مخمور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کمپوز کیا ہوا تھا، اور اب جب تک تکمیل کا لمحہ آ گیا تھا تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا اس سے اس کا موڈ بھی خراب ہو جائے گا، مگر وہ کیا کرتا۔ میری بات سنو میری جان، مجھے جانا ہوگا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ حیران ہوئی اور پھر ناگواری سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں، یہ کہہ کر وہ کمبل کے اندر گھس گئی۔ میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کو کب منع کیا؟ آپ جا سکتے ہیں۔ اگر تم مجھے اس طرح سے رخصت کرو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ اگر آپ کو پورا پیار کرنا نہیں آتا ہو تو پھر میرے پاس بھی نہ آیا کرے۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے۔ عالم نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا، پھر اسے بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کس طرح سے برتاؤ کر رہی ہے۔ آپ چلے جائیں، وہ نرم لہجے میں بولی، اور پھر جلدی سے شرٹ پہن کر اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ واش روم کے بند دروازے پر نظر ڈالتا ہوا کمرے سے اور پھر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے اپنے دوست کے پاس ہر حال میں ہسپتال پہنچنا تھا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کی نظروں کے سامنے ماہی کا چہرہ گھومتا رہا۔
موسم پھر سے خراب ہونے لگا۔ آج کل کچھ زیادہ ہی بارشیں ہو رہی تھی۔ ماہی کو بچپن سے ہی بارش کے موسم سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ ایک بار اسی موسم میں ان کے گھر میں چور آ گئے تھے اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور پھر اس بچپن کے ٹرامے سے وہ کبھی بھی ہل نہیں کر پائی تھی۔ صبح جب وہ گھر گیا تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ جیسے اس نے ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ماہی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایک آنکھ کھول کر اس کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے اپنی جان کے گھر جانا ہے، وہ لوگ مجھے لندن بلا رہے ہیں، مجھے بھائی کی ذمہ داری کرنی ہے، میرے سارے کاغذات فائنل ہو گئے، تو کیا تم مجھے اکیلے چھوڑ کر جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے کچھ ہی دنوں کے بعد الیکشن شروع ہونے والے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے، تب تک تو 18 سال کی بھی ہو جاؤ گی، اور اس وقت تمہارے قریب آنے پر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو کل میرے قریب آنے پر شرمندگی ہو رہی تھی؟ وہ اس وقت لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں تھی۔ اسے صرف اور صرف ایک بہانہ چاہیے تھا، اور وہ اسی بہانے کو تلاش کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی، مجھے تو اتنا سکون ملا میں بتا نہیں سکتا، اسی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یار میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جب اس نے ساری تفصیل دی تو ماہی بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے طنز کرنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ یوں تو وہ بہت بڑھ چڑھ کے اسے اپنا لندن جانے کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ خود بھی اداس تھی اور اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن اب چونکہ بھائی جان اس کو یاد کر رہے تھے اور کاغذات بھی فائنل ہو گئے تھے تو اس کا جانا ضروری تھا۔ آج رات کو اس کے شوہر کو بھی کشمیر کے لیے نکلنا تھا، اور ماہی کی فلائٹ بھی آج رات کی تھی۔ اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد وہ خود کشمیر کے لیے نکل گیا تھا۔ ماہی صبح کے وقت لندن پہنچی۔ اس کے پیرنٹس اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ ان سے مل کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک اپنی اماں سے گلے مل کر روتی بھی رہی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس کی ماں جان نے سب سے پہلے اسے یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ انہیں تو لگ رہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہی انہیں خوشخبری مل جائے گی، مگر ابھی تک ان دونوں کے درمیان خوشخبری والا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکا واقعی میں ایک جینٹل مین ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اس انسان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے میرا، ایک بار بھی کال کر کے نہیں پوچھا میں زندہ پہنچ گئی ہوں یا راستے میں ہی لٹک گئی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے کوس رہی تھی، جبکہ پاکستان میں بیٹھا ہوا وہ شخص کانوں کے ساتھ ہینڈز فری لگائے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ دراصل ماہی کے موبائل کے ساتھ اس نے ایک ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی تھی جس سے وہ اس کی ساری گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ماہی کو اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی عادت ہے، اس لیے ڈیوائس اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس نے اسی وقت ہی موبائل نکالا اور ماہی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ مجھے آپ کا بہت خیال ہے بیگم صاحبہ، اور مجھے واقعی میں فکر تھی کہ آپ پہنچ گئی ہیں یا پھر راستے میں۔ وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ مذاق میں بھی وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف ماہی کا منہ کھل گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ابھی کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے بے یقینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کل جب آپ نے مجھے زور سے اپنے گلے سے لگایا تھا تو میرا دل آپ کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ اب آپ جو بھی فیل کریں گی مجھے پتہ چل جائے گا۔ اسے کل رات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا۔ ماہی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ کی ناراضگی سمجھتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی ناراضگی دور کر دوں گا۔ میں اب کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ سے ملوں گی۔ میں بس اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر ان کے پاس آ کر انہی کے ساتھ رہنا شروع کر دوں گا، کیونکہ آپ جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لیں آپ مجھ سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ آپ کو آخر کار میرے پاس ہی آنا ہوگا، کیونکہ میں ہی آپ کی منزل ہوں۔ بلی کے خواب میں چھچھڑے، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی حدیں کراس نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے ہی دن اس نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ جب تک تم 18 سال کی نہیں ہوتی تب تک میں تم پر حق نہیں مسلط کروں گا، اور یہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا
وہ اپنے اصولوں کو نہیں توڑتا تھا۔ اس کی برتھ ڈے کا دن آ چکا تھا، سب لوگوں نے اسے وش کیا تھا، مگر جس کے وش کی اسے جلدی تھی اس نے نہ تو اسے وش کیا اور نہ ہی اس کی برتھ ڈے والی رات اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا ہوا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ جھوٹا کہیں کا فریبی انسان، زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ شام کے وقت وہ اپنی امی کے ساتھ گروسری کے لیے باہر گئی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، شوہر کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں اٹھائی۔ وہ اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر اس کی امی جان موجود نہیں تھی۔ ماما کہاں چلی گئیں؟ میں نے انہیں بھیج دیا ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ گھر جا کر ریسٹ کریں اور تم بھی یہ سامان مجھے دے دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بوجھ اٹھانا جانتی ہوں، آپ جا کر اپنے کام کا بوجھ اٹھائیں۔ وہ اسی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، یعنی میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ وہ اس کے ناک کو کھینچتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ میں آپ کی بلی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہاں مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ میں نے تمہارے لیے پھول بھیجے تھے اور سالار کو بولا تھا کہ وہ تمہیں وش کر دے، لیکن اس نے وش نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ اسے غصہ تھا کہ میں نے خود سے 10 سال چھوٹی اس کی بے وقوف بہن سے شادی کی ہے اور اس نے اسی چیز کا غصہ اتارا ہے۔ رکو میں تمہیں اس کی ریکارڈنگ سناتا ہوں۔ دراصل یہ سارا کارنامہ اس کے بڑے بھائی سالار کا تھا۔ پہلے تو سالار نے اپنے بہنوئی سے وعدہ کیا تھا کہ تم بے فکر رہو، میں تمہاری طرف سے اسے ایک بہت ہی زبردست تحفہ دوں گا۔ لیکن نہ تو سالار نے تحفہ دیا بلکہ اس نے محترمہ کے نمبر سے اس کے شوہر کا نمبر بھی بلاک کر دیا، اور پھر رات کے 1 بجے کے بعد وہ اس کا موبائل بھی لے گیا۔ صبح اس نے سالار سے پوچھا تھا کیا میرے شوہر کی کال آئی تھی، تو سالار نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کے کان بھرے۔ تمہارا شوہر ایک نمبر کا لاپرواہ انسان ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا تمہاری اس کے ساتھ شادی نہ ہو، لیکن اماں ابا نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اپنے بھائی کو سچا سمجھنے لگی، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک اس کے شوہر نے اسے ثبوت نہ دکھائے، اور ابھی سب کچھ جاننے کے بعد اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اسی وقت ہی میرے پاس آ جاتے۔ اگر تو پاکستان ہوتا تو پھر قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں فوراً ہی ڈرائیو کر کے تمہارے پاس چلا آتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال مجھے ایئر لائن کے ذریعے آنا تھا اور ابھی میرے پاس میرا پرائیویٹ جیٹ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج مجھے شدت سے ریئلائز ہوا کہ پرائیویٹ جیٹ کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے لے کر سب سے بڑے ہوٹل میں آیا۔ وہاں پر ان لوگوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، پھر وہ اسے ہوٹل کے ہی ایک کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس کی ماہی کے گھر میں اطلاع دی کہ وہ آج رات باہر ہی رہیں گے۔ جب ماہی کمرے کے اندر داخل ہوئی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرے کو بہت ہی رومانٹک انداز میں سجایا گیا تھا۔ پورا کمرہ نرم سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا، چھت سے لٹکتی ہلکی ہلکی جلتی فیری لائٹس، ایسے لگ رہا تھا جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دیواروں کے ساتھ رکھی خوشبودار موم بتیاں مہدم روشنی بکھیر رہی تھی، جن کی مہک فضا میں ایک میٹھا سا سرور کھول رہی تھی۔ بیچ میں رکھا بستر سفید اور ہلکے گلابی رنگ کی چادروں سے سجا ہوا، اس پر بکھری گلاب کی پتیاں دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ تکیوں کے گرد نفاست سے بندھی ربن اور ان پر رکھا ہوا ایک ننھا سا پھول اس ترتیب میں شامل خلوص کو نمایاں کر رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب ہلکے رنگ کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے ہوا بھی اس لمحے کی گواہ بننا چاہتی ہو۔ ایک کونے میں رکھا چھوٹا سا لیمپ نرم روشنی دے رہا تھا، جس کے ساتھ رکھی میز پر خوشبودار عطر اور چند تازہ پھول رکھے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ اسے خود سے نزدیک کر گیا اور اس کی کمر پر بازو جماتا وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں میری جان، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا زندگی کے اس سفر میں تم میرا ہاتھ تھامو گی؟ ماہی نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی ماہی کی انگلیوں میں تھمائی اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔
ماہی نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر گیا۔ آج تم صرف میری سنو گی، دھڑکنوں کی زبان، یہ کہہ کر وہ کمرے کی لائٹ آف کر گیا، اور پھر جیسے جیسے رات گزرتی چلی جا رہی تھی وہ اس کے اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ماہی سے تمام تر حقوق سود سمیت وصول کیے تھے۔ ماہی بھی اس کے وجود کا حصہ بن کر مکمل ہوئی، اور دل ہی دل میں اپنے رب کے شکر گزار تھی کہ رب نے اسے محبت کرنے والا، عزت دینے والا اور تحفظ فراہم کرنے والا شوہر عطا کیا۔